اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، سبحان شاہکار اللہ۔ رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کبیرہ والصلاة والسلام علی نبینا کثیرہ۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، انجمن خدام الصوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے شعور و آگہی سے لبریز سلسلہ علم و عمل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طاہر بغدادی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، ذی الحجہ اپنے اختتام کی طرف، یہ ماہ مبارکہ بڑی یادوں کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اسی کے اختتام پر تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس واقعے سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے جس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ آج ہمارے اس بزم میں علم و عمل کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے چاہا کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس عظیم المرتبت ہستی جو مراد رسول ہے، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے رب سے دعا کر کے جنہیں لیا، جنہیں فاروق کا لقب عطا ہوا، جن کے آنے سے اسلام کو اللہ نے سربلندی عطا فرمائی، اور جن کی صلاحیتوں سے اسلام کی خدمت ہوئی، اور جنہوں نے خود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور عظیم تاریخ آپ نے رقم کر دی۔ تو آج کا یہ سلسلہ اور آج کا یہ پروگرام امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مبارکہ کی یاد میں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ کے سامنے لنک بھی آ رہا ہے، آپ اس فیس بک کے لنک کو انجمن انٹرنیشنل انجمن خدام الصوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ فیس بک پیج اور امیر ملت یوٹیوب چینل، اس لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس مجلس ذکر شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیگر دوست احباب شامل ہو جائیں، اور ہم مل کے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اظہار خیال فرمانے والے، گفتگو فرمانے والے، تلاوت و نعت پیش کرنے والے یہاں حاضر ہو کر اور سامعین سن کر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور ان خوش قسمت لوگوں میں اپنا نام شامل کر لیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جو آقا کریم کی اہل بیت طہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور کمال کی محبت کرتے ہیں،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لنک کو، اس پروگرام کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت تلاوت پیش کر رہا ہوں منہاج القرآن انٹرنیشنل کی نظامت تربیت کے ہونہار ٹیچر اور ہونہار زمانہ طالب علمی سے اب تک جنہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، نوجوان قاری قرآن، سفیر قرآن جناب علامہ قاری محمد عثمان الطرازی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے آج کی محفل ذکر شہادت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری محمد عثمان الطرازی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں. بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں. یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے. یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ و قوت عطا فرما. اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. بے شک باطل نے زائل اور نابود ہی ہونا ہے. اور ہم قرآن میں ہر وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. معزز ناظرین، آج کی بزم ذکر شہادت سیدنا عمر بن الخطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم نے دعوت پیش کی ہے وطن عزیز پاکستان کے ممتاز ثنا خان نعت گو شاعر جناب خان بابر حسین خان صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت معام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. جناب خان بابر حسن خان صاحب، آپ کا تعلق پنجاب کے علاقے مریدکے سے ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو دعوت نعت پیش فرماتے ہیں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری، نذرانہ عقیدت اور گلہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب خان بابر حسن خان صاحب. جی بہت شکریہ طاہر بغدادی صاحب قبلہ، آپ نے اور انجمن خدام الصوفیہ امیر ملت انٹرنیشنل ٹرسٹ، آپ کے تمام ممبران کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا موقع فراہم کیا. آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے ساتھ عرضی پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں احسان زمانہ، ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں احسان زمانہ. ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ،
ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں احسان زمانہ، ہرگز نہ۔ خیرات در شاہ کی ٹھکراتے ہیں جو بھی، خیرات در شاہ کی ٹھکراتے ہیں جو بھی، بنتے ہیں وہ بدبخت گدایان زمانہ، بنتے ہیں وہ بدبخت گدایان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ۔ ابو بکر و عمر ہوں یا کہ عثمان و علی ہوں، ہاں ابو بکر و عمر ہوں یا کہ عثمان و علی ہوں، خدام تیرے در کے ہیں شاہان زمانہ، خدام تیرے در کے ہیں شاہان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ۔ تطہیر کی آیت سے بھی ملتی ہے گواہی، تطہیر کی آیت سے بھی ملتی ہے گواہی، سرکار کے گھر والے ہیں پاکان زمانہ، سرکار کے گھر والے ہیں پاکان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ۔ حسنین ہو زہرا ہو علی ہو کہ ہم محمد، حسنین ہو زہرا ہو علی ہو کہ محمد، ہر ایک ہی پنج تن میں ہے ذیشان زمانہ، ہر ایک ہی پنج تن میں ہے ذیشان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ۔ انسان تو انسان ملائک تیرے منگتے، یا زہرا انسان تو انسان ملائک تیرے منگتے، زہرا تیری چوکھٹ ہے مہربان زمانہ، زہرا تیری چوکھٹ ہے مہربان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں احسان زمانہ، ہرگز نہ۔ اور باسط علی حیدری صاحب کا یہ مقطع پیش کی دیتا ہوں۔ کچھ پاس ہو اپنا، کچھ پاس ہو اپنا تو لٹائے تیرا باسط، کچھ پاس ہو اپنا تو لٹائے تیرا باسط، ہو جان کے مالک بھی تمہیں جان زمانہ، ہو جان کے مالک بھی تمہیں جان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ، ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں احسان زمانہ، ہرگز نہ اٹھاؤں گا میں احسان زمانہ، ہے میرے مددگار وہ سلطان زمانہ۔ معزز ناظرین، جناب خان بابر حسن خان صاحب نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرما کر اس محفل کے اندر ایک روحانیت کی لہر پیدا کر دی ہے۔ خالق کائنات ان کے علم میں، عمر میں، فیض میں برکتیں عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں
کہ آپ عرب کے ان چند لوگوں میں شامل تھے مکہ کے اندر. مکہ عظیم شہر تھا، مکہ انٹرنیشنل سٹی تھا، کیونکہ پورے عرب سے اور گرد و نواح سے لوگ مکہ آیا کرتے تھے. ہند سے بھی جو قافلے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے وہ مکہ میں ہی آ کے پڑاؤ کیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے شہر مکہ جو ہے ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، اور وہاں منڈی تھی، بازار تھا، اور پھر مکہ خانہ کعبہ وہاں موجود تھا. گو کہ عرب اپنی جہالت کی وجہ سے دین سے دور ہو چکے تھے، بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی وہاں وہ اپنے انداز کے مطابق بت پرستی کے انداز کے ساتھ پھر بھی وہ خانہ کعبہ میں آیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے انہوں نے بھر رکھا تھا. تو اس دور کے اندر جو چند لوگ جو لکھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق کا شمار بھی ہوتا تھا. خاندانی اعتبار سے بھی بڑے دلیر تھے، بڑی جو ہے اللہ نے آپ کو اس چیز سے نوازا تھا، جوشیلے تھے، پرجوش تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے یہ مقام، یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ نے زندگی گزاری. قبول اسلام، جب اسلام قبول فرمایا، پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک ہمیں عمر بن الخطاب عطا فرما. احباب عزیز وقار روایات بتاتی ہیں کہ حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے دعائیں کر کے لیا ہے. تو جب رب سے دعا کر کے لیا تو آپ مراد رسول ہیں. کوئی مرید رسول ہوتا ہے، ساری دنیا مرید ہے، چاہتی ہے مصطفیٰ کو. عمر فاروق کی ذات وہ ہے کہ جنہیں رب سے دعائیں کر کے چاہ کے کریم آقا نے لیا ہے، تو آپ مراد رسول ہیں. اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا جو مقام و مرتبہ، آپ کا جو انداز ہے وہ سب سے جداگانہ ہے، سب سے ممتاز ہے، سب سے ارفع و اعلیٰ ہے. معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، رفعت یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ آئے تو حضور نے فرمایا، عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا ہم حق پر ہیں. عرض کی حضور تو پھر ہم باہر نکل کے سب کے سامنے نمازیں ادا کریں. احباب عزیز وقار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ہم باہر نکلتے ہیں. اس وقت 39 مسلمان تھے. آپ کے قبول اسلام کے بعد 40 کا عدد پورا ہو گیا، اور پھر جناب والا وہاں سے مکہ پاک کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ایک قافلہ چلتا ہے. دو لائنیں، دو صفیں بن جاتی ہیں. ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک صف کے آگے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اور اس شان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. احباب عزیز وقار، کفار نے دیکھا، وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ تو کل تک ہمارے ساتھ تھا عمر، اسے کیا ہو گیا، یہ کس طرح؟ لیکن چونکہ دعا بلند ہو چکی تھی، مانگ لیا گیا تھا رب کائنات سے، عمر فاروق اسلام کو عطا ہو چکے تھے. احباب عزیز وقار، اس وقت وہاں جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو نعرہ تکبیر سے صحابہ کرام نے آوازوں کو بلند کیا، اور تکبیر کی آواز پوری مکہ کی وادی میں گونج اٹھی. اور یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد کافر کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ اسلام نے آج کفر اور مسلمان
और कुफ्फार, इस्लाम और कुफ्फार जो हैं ये बराबर बराबर हो गए। देखिए ये अहमियत का अंदाजा देखिए उमर फारूक का। मैंने अर्ज किया मक्का कस्बा नहीं था, मक्का गांव नहीं था, मक्का एक टाउन नहीं था, मक्का एक बहुत बड़ा शहर था, सदियों से आबाद था। जनाब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुदूम मुबारका से चाहे जमजम के निकलने से वहां आबादी हो जाती है, और फिर आने और जाने वाले सारे काफिले वहां से गुजर के जाते थे। वो एक गुजरगाह भी थी, वो एक बहुत बड़ी मंडी भी थी। फिर वो वहां जो है खाना काबा मौजूद था। कई हवालों से खाना काबा एक मरकजी शहर था जिसकी तादाद, जिसकी आबादी बहुत बड़ी आबादी थी। तो और कुफार कसरत के साथ थे, तो वो इतनी ज्यादा तादाद में होने के बावजूद वो ये कहने पर मजबूर हो गए, हजरत उमर फारूक का जज्बा, वलवला, जोश और आपका अज़्म देखने के बाद कि हमसे इस्लाम ने उम्र ले लिया है, गोया ये अभी 40 हैं और दूसरी तरफ तादाद हजारों में होगी, हजारों से भी कई गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ उम्र के आने से ये इस्लाम अददी सूरत में हमारे हम पल्ला हो गया है। ये मंजर देखने के बाद करीम आका ने फरमाया उमर अंत फारूक, तू फारूक है, हक को बातिल में फर्क करने वाला है। तेरे आने से खालिक कायनात मालिक अर्ज़-ओ-समान ने वो माहौल पैदा कर दिया है, हक और बातिल में फर्क पैदा हो गया है। उमर फारूक की वो जाते मुबारका और वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुजूर की मोहब्बत में किस तरह वारफ्तगी आपकी जात मुबारका में नजर आती है। आप जब आपने खाना काबा को तवाफ के दौरान हुजूर से मोहब्बत का आलम देखिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारा प्रोग्राम इल्म व अमल है, इसमें देखना यह है कि उमर फारूक को अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया आपने उस पर अमल कैसे किया। और हमने भी देखना है कि इस प्रोग्राम से, गुफ्तगू से, इजहार ख्याल और बयान से हम जो सीखते हैं हम अपने अमल में उसे कितना लाते हैं। इत्तिबाए रसूल, मोहब्बत रसूल और इश्क मुस्तफ़ा अहबाब ज़ीवकात, उसका आलम क्या है। हजरत जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप खाना काबा का तवाफ करते हैं, तवाफ के बाद हजर अस्वद के सामने आते हैं, तवाफ जब करते हैं और हजर अस्वद को चूमने के लिए जब आते हैं और मुखातिब होके कहते हैं हजर अस्वद अब उमर तुम्हें चूमने लगा है, किस लिए? इसलिए कि तू जन्नत से आया है? नहीं। इसलिए कि तू खाना काबा की दीवार से पेवस्त है? इसलिए नहीं, इसलिए भी नहीं। इसलिए चूम रहा हूं कि मेरी आंखों ने देखा है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों ने तुम्हें चूमा है, बस हुजूर ने चूमा है, बस करीम आका की अदा को दोहराने लगा हूं। तो मेरे नजदीक तेरी इज्जत, एहतराम, शर्फ कि मैं चूम रहा हूं ये है कि आका करीम ने तुम्हें चूमा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये है वो इश्क मुस्तफ़ा जो हमें अपनाने की जरूरत है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते थे, ऐसी वारफ्तगी के अंदर करीम आका के साथ वो रहते थे, और उन्होंने हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा दिलो जान से बढ़कर चाहा है। इबादत वो खुदा की करते थे, मगर इबादत के अंदर भी वो इत्तिबाए मुस्तफ़ा को पेश नजर रखा करते थे। अब ये वाली बात इससे जाहिर होता है कि उनके दिल में कितनी हुजूर की मोहब्बत थी। और मैं यहां रुक कर ये बात अर्ज कर दूं कि हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मेरे गोद में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो मैंने कहा कि बच्चा गैर मामूली लगता है, जिस्म के अंदर इतनी तवानाई ना थी,
लेकिन जब सीने के साथ लगाया तो तवानाई आ गई और पहले से बेहतर महसूस होना शुरू हो गया। आप फरमाती हैं कि सवारी पे बैठी तो सवारी पहले से ज्यादा तेज चल रही है, क्योंकि उसकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। करीम आका जब गोद में आए तो हलीमा सादिया की सेहत बेहतर हो गई, रहमतें बरकतें अता हो गई। सवारी पे जब आप बैठी तो सवारी की सेहत कई गुना बेहतर हो गई। वो जो पहले आहिस्ता आहिस्ता कदम टिकाती थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आप फरमाती हैं कि फिर मैं जब खाना काबा सहने काबा में आई तो मैंने चाहा कि इस बच्चे के लबों से मैं बोसा दिलवाऊं हजर अस्वद का। आप फरमाती हैं कि मैं करीब हुई और मैंने नन्हे लबों को करीब करना चाहा तो मैंने क्या देखा कि हजर अस्वद ने दीवारे काबा को छोड़कर बाहर की तरफ वो लपका और उसने करीम आका के लबों को चूमा। तो पता चला कि हुजूर लब रखते थे, चूमता हजर अस्वद था। ये मोहब्बत की बात है और मोहब्बत की बात मोहब्बत ही से समझ आती है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। और फिर आपका मकाम ये है, अल्लाह ने आपको क्या जोश अता फरमाया था और क्या गैरत अता फरमाई थी और क्या जज्बा अता फरमाया था जब आपने हिजरत फरमाई, मक्का को छोड़ के मदीना तशरीफ ले जाने लगे तो आपने ऐलान फरमाया, सहने काबा में आ गए और अपनी तलवार बाहर निकाली और फरमाया, सुनो कुफारे मक्का, कुरैश मक्का, अभी उमर तवाफ करेगा और उसके बाद उमर मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ जा रहा है। किसी में हिम्मत है? कोई ये चाहता है कि उसकी मां उससे महरूम हो जाए? कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है? कोई चाहता है कि बहन अपने भाई को रोए? या जो मुझे रोकना चाहता है वो पहाड़ी के उस तरफ आए, मुझसे मुकाबला कर ले। हुज़ूर नाज़रीन, आपका ये ऐलान था, कुफारे मक्का में हिम्मत ना हुई कोई आगे बढ़े और आपको रोक सके। इस शान के साथ आप जनाबे वाला हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले जाते हैं। और फिर जब खिलाफत का बोझ आपके कंधों पे डाला गया और आपने फरमाया कि अदलो इंसाफ और वो तमाम तरीके जो करीम आका अलैहिस्सलाम से आपने सीखे थे, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो आपने करके दिखाए। और वो कैसे करके दिखाए कि इस्लाम हर तरफ फैल गया। मुसलमान जहां गए कामयाबियां उनके कदम चूम रही थी। और क्योंकि उनको लीड करने वाला, उनको गाइड करने वाला और भेजने वाला तरबियत याफ्ता मुस्तफा था। वो करीम आका का तरबियत याफ्ता था, उमर फारूक थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और जब आपने, और देखिए दयानत व अमानत का मकाम देखिए, आप जब आपकी बारगाह में माल गनीमत लाया जाता और माल गनीमत सहने काबा में होता और आपको एक लिस्ट दी जाती, उस लिस्ट में सारा माल गनीमत जो मौजूद होता, जो जहां से चलता यहां आता, आप देखते तो कि लिस्ट में जो लिखा होता, छोटी से छोटी चीज भी वो भी वहां सामने मौजूद होती। हजारों मील फासला तय करने के बाद भी वो माल, उसमें से एक शय भी कम ना होती। अमानत का और दयानत का ये मकाम था। जब ये बात देखी तो आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, उमर तो वो था कि जिससे जानवर संभाले नहीं जाते थे। मैं ऊंट लेकर चराने के लिए निकलता था तो ऊंट उमर से संभाले नहीं जाते थे। मेरे वारिस मुझे ऊंट देते, जाओ जाके इन्हें चरा करके लेके आओ, तो वो ऊंट एक इधर निकल जाते, दूसरा उधर निकल जाता, तो मैं ऊंटों को संभाल न सकता था। रब्बे कायनात ने इतनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई
और वो सारी उसके करम से चल रही है। इस पर हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, उमर आप दयानतदार हैं, आप अमानतदार हैं, आप आदिल हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं, आप कुरान और सुन्नत का पास करने वाले हैं और हुदूदुल्लाह और कुरान की अता करदा तमाम हुदूद पर कि आप पासबान हैं, शरीयत मुस्तफा के पासबान हैं, मुखलिस हैं, आदिल हैं। और चूंकि आप ऊपर हैं, छत अगर साफ हो तो उस पे जो पानी गिरता है जब वो नीचे आए तो साफ पानी नीचे आता है। अगर छत गंदी हो तो गदला पानी नीचे आता है। तो चूंकि आप ऊपर हैं और ऊपर आप खुद साफ हैं, लिहाजा नीचे तक ये सिलसिला कायम व दायम हो रहा है और आ रहा है। अहबाब अज़ीज़ वकार, क्या अजमतें, क्या रिफतें हजरत उस उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं, उनके क्या कहने। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यही सिलसिला हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आज हमने दावत पेश की है अपने प्रोग्राम में। शहर कायद कराची के मुमताज आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब को कि वो जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमारे नाजरीन को इल्म फराहम करें, रहनुमाई दें और आपकी हयात मुबारका के गोशे हमारे सामने रखें, जिनको सुनकर ईमान ताज़ा हो जाए, जिनको जानने के बाद हमारे अंदर भी वो जज्बा, वो वलवला पैदा हो, हम भी अपनी जिंदगियों को और अपनी अल्लाह की अता करदा नेमतों को दीन की सरबुलंदी के लिए सर्व करें। तो मैं सबसे पहले जनाब मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब को आज के प्रोग्राम इल्म व अमल में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और साथ ही अर्ज करता हूँ कि आप गुफ्तगू का आगाज फरमाइए। हजरत ये बताइए कि हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं, आपने कबूल इस्लाम, आपने इस्लाम को कैसे कबूल फरमाया? आप पहले कुफार के साथ थे, ऐसा क्या हुआ कि आप इस्लाम में आ गए, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, करीम आका के गुलामों में आ गए? आपका कबूल इस्लाम वो क्या वाकया है और कबूल इस्लाम के असरात क्या मुरतब हुए? इस हवाले से हमारे नाजरीन की आप रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने अंजुमन खुद्दाम सूफिया और अमीर मिल्लत ट्रस्ट इंटरनेशनल के इस प्लेटफॉर्म से खलीफा सानी जनाब सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये खूबसूरत प्रोग्राम इल्म व अमल के नाम से इसकी बज़्म सजाई। आपको और तमाम आपकी पूरी टीम को ख़ास तौर पर हुजूर जाननशीन अमीर मिल्लत, महरुल मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया को, तमाम अहबाब को मुबारकबाद कि इतना खूबसूरत एहतमाम। गुजारिश करनी है कि सैयदना हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने जिस जानिब इशारा किया कि आपका जो कबूल इस्लाम का मामला है, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो आमतौर पर हमें रिवायात मिलती हैं वो ये कि आप इस्लाम के मुखालिफ थे और मुखालफत आपके उस ज़माने में आपके दिल में थी और उसका इजहार भी आपने किया। और फिर आपको जब ये पता लगा कि आपकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया तो आप उन तक पहुँचे, उन्होंने भी अपने इस्लाम का इजहार किया, वो तिलावत कुरान कर रहे थे। बार सूरत वो रिवायात तकरीबन तमाम लोगों तक पहुंची हुई हैं। और हजरत सैयदना उमर ने इस्लाम कबूल किया और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। जैसा कि अभी आपने इरशाद फरमाया बहुत खूबसूरत अंदाज में, क़िबला बगदादी साहब,
اس سے پہلے میں ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عام طور پر اسی اسلام لانے کے واقعے کی بنیاد بنا کر کئی مواقع پر جذباتی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ایسا کردار، ایک ایسا کریکٹر کہ جو جذباتی نظر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذباتی نہیں تھے، آپ کا اسلام کے بعد ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق رہا ہے، اور آپ کی طبیعت اور فطرت میں پروردگار نے وہ چیز رکھی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق کوئی بات کہی تو وہ جو قرآن مجید فرقان حمید پہلے سے لوح محفوظ میں موجود تھا، وہ حضرت عمر کی طبیعت اس کے مطابق بنائی گئی، تو وہ آیہ بینات حضرت عمر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت عمر کے کہنے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی طبیعت قرآن کے مطابق بنائی تھی، اور وہ قرآن جو پروردگار کے پاس تھا، چونکہ ہم قرآن کو ازلی اور ابدی مانتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے، تو اس لیے وہ قرآن کی آیت اس موقع پر حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر انتہائی پڑھے لکھے آدمی، جہاں دیدہ اور سنجیدہ شخص تھے۔ آپ نے پرانی کتابوں میں یعنی تورات، زبور اور اس کے علاوہ جو اس زمانے میں موجود کتب تھی، ان میں نبی علیہ السلام کے متعلق پڑھ رکھا تھا۔ سو نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر چیزوں کو دیکھتے رہے، اور یہ واقعہ جو احادیث میں موجود ہے یہ سبب ہے اسلام لانے کا، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر حوالے سے پہلے سے نبی علیہ السلام کی ذات کو اور اسلام کے حوالے سے پڑھ رکھا تھا، اور یہ واقعہ بہانہ بننا تھا در مصطفیٰ تک پہنچنے کا، دہلیز مصطفیٰ تک پہنچنے کا، نبی علیہ السلام کے قدموں سے لگنے کا۔ اس لیے حضرت عمر وہاں پہنچے اور انہوں نے اس انداز میں اسلام قبول کیا جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، پھر نعرہ ہے تکبیر بھی بلند ہوئے، اللہ کی پاکی اور کبریائی بھی بلند ہوئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جذباتی تھے، وہ جذباتی تھے، لیکن ہر وقت جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درہ لے کر آ جاتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر پوری تحقیق، پوری تفتیش، معاملات کی چھان بین کے بعد آپ جو فیصلہ فرماتے وہ عشق رسول سے لبریز ہوتا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوتا، اور حضور کی آیات طیبہ میں جو آپ نے فیصلے فرمائے، جو آپ نے مشورے عطا کیے، یا جو آپ نے مشورے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھے، حضور علیہ السلام نے بھی ان کو قبول فرمایا، اور اللہ کی آیات بھی اس تناظر میں نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبی پاک کا جو عشق عطا فرمایا تھا، اتباع رسول، محبت رسول، آپ اس کا پیکر تھے۔ کئی مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کتب سیدہ کے اندر بھی اور تاریخ کے اندر بھی اس بات کے بہت سے حوالے ملتے ہیں، احادیث کے اندر بھی، کہ کئی ایسے مواقع آئے جہاں ہم نے دیکھا کہ عشق مصطفیٰ سے لبریز جناب عمر فاروق کا فیصلہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل حضور کی محبت سے لبریز تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کہ حضور کے ساتھ جو آپ کی وارفتگی اور والہانہ عقیدت و احترام اور محبت تھی، وہ کیونکہ حضور کے ساتھ جو محبت ہے یہ جان ایمان ہے، یہ جان حضور جان کائنات ہیں، اور حضور کے ساتھ محبت جان ایمان ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے، عشق مصطفیٰ کا جذبہ اللہ نے کیسا جناب سیدنا خلیفہ سوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا؟ حضور گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی علیہ السلام نے خود تیار کیا ہے۔ حضور نے وہ شاہکار تیار کیا، حضور نے تراشا، اور تراش خراش کے جب حضور علیہ السلام نے تیار کیا تو عمر ایسا بنا جیسا نبی علیہ السلام چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے رنگ میں حضرت عمر نے اپنے آپ کو رنگ لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ہر وقت حضور علیہ السلام کی رضا رہتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی والہانہ عقیدت و محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مکی دور ہے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ یہ سوالیہ انداز تھا، تو حضور نے فرمایا ہم اکبر ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر عمر ہوگا تو آپ سین حرم میں جا کے نماز ادا کریں گے، ہم سب جائیں گے، اور سبحان اللہ، ہمارا جانے کا انداز یہ ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور حمزہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے دینے کو تیار ہوں گے۔ اس سبحان انداز میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی کی معیت میں آپ سین حرم میں پہنچ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جانا، یہ جو پہلا واقعہ ہے، یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، اور جان کو خطرے میں حضرت عمر نے کس لیے ڈالا؟ اسلام اور بانی اسلام کی خاطر، کہ اب اسلام کی چھپ کر تبلیغ نہیں ہوگی بلکہ اعلانیت۔ پھر آپ دیکھیے کہ کتب میں آپ کو بے شمار روایات ملیں گی کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے عشق میں کس طرح سے جو ہے وہ وارفتگی کے ساتھ شریک جہاد بھی نظر آتے ہیں اور دنیاوی امور میں بھی شریک نظر آتے ہیں۔ آپ اگر غزوہ بدر کو لیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے آپ کے سگے رشتہ دار آتے ہیں، تو آپ رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ کوئی آپ کا ماموں ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، عمر کی تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے رشتہ دار ہے، عمر کی تلوار دکھتی ہے کہ میرے دل میں عشق رسول کا جذبہ موجود ہے، لہٰذا میں نے نبی علیہ السلام کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں، وہ واقعہ جو مشہور ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صاحب علم ہے، کتابوں پر آپ کی بڑی نظر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو منافق کا سر قلم کیا تھا، تو وہ اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا کہ اس نے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، تو عمر کے پاس وہ اس لیے آیا تھا نا، وہ جو نام نہاد مسلمان تھا منافق، کہ عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اس لیے کہ عمر جو ہے وہ کافروں پر سخت تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ غلام، جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو آپ نے پھر اس کی گردن جدا کر کے یہ بتا دیا، دنیا کو یہ پیغام دے دیا، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضری کا جو انداز ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کا انداز ہے، وہ ذرا آپ دیکھیے کہ کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر کئی دفعہ آیہ قرآنی کے نزول کے بعد گھنٹوں حضور کی محبت میں دہلیز مصطفیٰ پر کھڑے رہے، پر آپ نے دروازہ بجانے کی کوشش نہیں کی، حضور کا انتظار کیا، حضور تشریف لائے تو جھک کر ملے۔ اور محبت کا انداز یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام ہے نا، نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ذوات کا احترام جس طرح عمر نے کیا۔ یہ میں خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے عشق سے اس قدر لبریز ہیں کہ وہ مدینے میں اگر کہیں سے گزرتے ہیں تو عمر نبی کے نواسوں کے لیے کھڑے ہو جاتے، راستہ دے دیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو حسن گزر رہا ہے، حسین گزر رہا ہے۔ قبلہ میں یہ عرض کروں کہ اسی طریقے سے جب وہ وظائف دینے کا معاملہ آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بدریوں کے برابر حصہ دیا حضرات اسنین کریمین کو۔ تو جب آپ کے بیٹے نے اور دیگر صحابہ کے بچوں نے سوال کیا کہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہم نے کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے، لیکن وہ تو چھوٹے بچے ہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، اور ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ۔ یہ قبلہ یہ جو محبت ہے، یہ محبت کس بنیاد پر ہے حضرت عمر کی؟ یہ محبت حضرت عمر کی نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو عشق رسول کا پہلو صرف یہی پیش نظر نہ رہے کہ حضرت عمر نے منافق کا سر نبی علیہ السلام کی وجہ سے قلم کر دیا، بالکل یہ پہلو پہلے پیش نظر رہنا چاہیے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے گھرانے سے محبت کی جائے، اور یہ درس ہمیں در فاروق اعظم سے ملتا ہے. یہ درس حضرت فاروق اعظم نے دیا ہے، جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے گھرانے سے محبت کی، یہ عشق رسول کی بنیاد پر تھا. اور آپ کا عشق رسول بے ایسا ہے کہ اس کی مثال شاید ہم نہ دے سکیں کسی اور کے ہاں سے، کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نے جو ایام گزارے نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، کبھی رعایا کے پیسوں کی طرف نہیں گئے، 1 روپیہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، ہمیشہ حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھا. تو یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو قرآن نے کہا نا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس نمونے کو اگر آپ نے عملی شکل میں دیکھنا ہو نبی علیہ السلام کے بعد، تو آپ صحابہ کرام میں دیکھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار میں آپ کو اگر نظر دوڑائیں گے تو حضرت عمر کا مقام منفرد نظر آئے گا کہ جس طرح آپ نے اسوہ مصطفی کو اپنایا. تو یہ سب عشق رسول کی بنیاد پر تھا. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ حضرت، بہت خوب. قبلہ مفتی صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلفائے راشدین، وہ شیخین ہوں یا حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات ہوں، ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس حوالے سے یہ تمام کے ساتھ تعلق ہے، چاروں کے ساتھ تعلق ہے. تو رشتے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کریم آقا کیا رشتہ تھا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی فرمائیے کہ شہادت سیدنا فاروق اعظم جو ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. تو نبی پاک سے کیا رشتہ تھا، وہ آپ ارشاد فرمائیے. دیکھیے قبلہ، پہلا اور سب سے بڑا رشتہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ فاروق اعظم کا آقا اور غلام والا رشتہ تھا. نبی آقا ہیں، فاروق اعظم غلام ہیں. حضور علیہ السلام سپہ سالار ہیں. آپ کا دوسرا رشتہ سپاہی کا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لشکر میں بطور سپاہی آپ شریک ہیں. حضور علیہ السلام بانی اسلام ہیں. تو فاروق اعظم کا رشتہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی صف میں جو پہلے لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان میں ایک شخص کا نام عمر ہے. تو یہ جو رشتہ ہے، یہ سب سے بلند رشتہ مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کا رشتہ ہے، اور اسلام ہی اس طرح کے رشتے اور ناطے جو ہمیں بتاتا ہے اپنانے کی درج ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ جو اسلام کا رشتہ ہے، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے خادم، ہم ان کے در کے سگ ہیں. تو یہ رشتہ نبھایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. ویسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ہیں. تو ایسے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی، لیکن یہ رشتہ داری ہے، یہ دنیا داری کی رشتہ داری ہے. اور جو میں نے اصل بات کی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جو غلامی ہے. اور پھر دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں جا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ملتا ہے. تو اس پر تفصیلاً تو میں پھر کبھی آپ کے ساتھ کبھی موقع ملا بات کروں گا، کیونکہ میں یہ عرض کر دوں کہ میری بیٹری بالکل موبائل کی اینڈ ہونے والی، اور میرے پاس یہاں چارجر کی سہولت نہیں ہے. تو میں صرف شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں جو آپ نے سوال کیا. آپ اسی کے ساتھ انتخابی خلافت آپ کو اسی کے ساتھ ایڈ فرما دیجئے کہ آپ خلیفہ، کیونکہ خلفائے راشدین نے کبھی نہیں چاہا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، وہ تو نبی پاک کے سپاہی ہونا ہی فخر کا باعث سمجھتے تھے. تو انتخابی خلافت کے حوالے سے کہ ذمہ داری آپ پر کیسے ڈالی گئی، اس پر اور پھر آپ کے شہادت پر گفتگو فرما دیں آپ. جی قبلہ، میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت بھی آپ کا نام آیا کہ حضرت عمر کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے، اور خود حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ بات کی. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور غالباً سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، خلافت کی.
پھر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کا انتخاب کیا. ایک دیکھیے حضرت ابوبکر کا انتخاب صحابہ کی شورا نے گویا کیا، اور حضرت عمر کا انتخاب یہ نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا. اور یہ سب کچھ تاریخ کی اور احادیث کی کتابوں میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انتخاب کیا، اور اس طرح سے انتخاب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے کہ عمر کی طبیعت میں سختی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ہو جائے گا تو یہ سختی نرمی میں بدل جائے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا تو اس طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ خلیفہ مقرر کیا گیا، اور یہ انتخاب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تقریباً تمام صحابہ کرام نے جو اطراف و اکناف میں تھے ان سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ روز روشن کی طرح عیاں ظاہر اور باہر ہیں. اور میں اس کے ساتھ جو بات آپ نے شہادت کے حوالے سے کی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دنیا جانتی ہے کہ یہ اسلام کا وہ دروازہ تھا جسے توڑا گیا. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عرصہ اور مل جاتا کہ جتنا عرصہ آپ خلیفہ رہے تو پوری دنیا پر اسلام غالب آ جاتا. اسلام اس وقت غالب آ گیا تھا، لیکن دنیا کے جتنے اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی سیکورٹی کا اس طرح سے انتظام نہیں کیا کہ باہر کے سفراء بھی آتے تھے تو آپ کے ساتھ براہ راست میٹنگ کر لیتے تھے. یہ سب کچھ ہے. تو فجر کی نماز میں ایک ابو لولو فیروز نامی شخص نے حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا، اور یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں لکھا ہوا قبلہ ملتا ہے بغدادی صاحب کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس نے پتہ نہیں ہے کسی اپنی ذاتی دشمنی اور رنجش کی وجہ سے مار دیا، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، اور وہ سازش اس خنجر نے زبان کھول کے بولا تھا، جو خنجر حضرت فاروق اعظم پر جس کے ذریعے حملہ کیا گیا، کیونکہ وہ خنجر 2 دن پہلے کسی اور کے پاس تھا، وہاں سے وہ ابو لولو فیروز تک پہنچا. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ دردناک کہانی ہے. اس پر تو کبھی جو ہے نا وہ علمی انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، اور اہل علم کو اس پر بار صورت سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. آپ پر فجر کی نماز میں حملہ ہوا، اور جو سند کے اعتبار سے صحیح ترین روایات ہیں ان کے مطابق 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں آپ پر حملہ ہوا. لیکن بعض کتب میں یہ روایات بھی ملتی ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، جن میں 23 کا بھی ذکر ہے اور 22 ذی الحجہ کا بھی ذکر ہے، اور 3 دن بعد آپ کا وصال ہوا. لیکن ہمارے ہاں جو کثیر روایات ہیں ان میں، بلکہ کتب احادیث تک میں بھی، مستدرک میں اور دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ فجر 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا اور 3 دن بعد آپ کا وصال ہوا. اور ایک ضعیف قول ہمیں ایسا بھی مل جاتا ہے کہ آپ کی تدفین جو ہے وہ 1 محرم الحرام کو ہوئی. 1 محرم الحرام کو یوم شہادت کی بات نہیں ہے، آپ کی تدفین کی بات ہے، اور وہ بھی قول معتبر نہیں ہے. جو معتبر ترین اقوال ہیں آپ جو ہے وہ ابن جریر کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ابن کثیر کو پڑھ لیجئے. ابن کثیر نے اگرچہ دوسری بات بھی لکھی، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں اگر آپ جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے، ناظرین سن رہے ہیں، خود سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو اگر وہ لیں گے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 26 ذی الحجہ کو فجر میں آپ پر حملہ ہوا، اور 29 اور بعض روایات کے مطابق 28 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. اور آپ کی شہادت کیا تھی کہ گویا اسلام پر ایک کوہرام مچ گیا، اور عمر کے جانے پر کفار اور مشرکین نے خوشیاں منائی، اور پوری دنیا کی وہ طاقتیں جو اسلام کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور حضرت عمر کے نام سے کانپتی تھی وہ سب خوش ہوئی. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ میں بہت ساری باتیں کرتا، لیکن بس بات یہ، ایک تو میں اپنے شہر میں موجود نہیں ہوں، گھر پر موجود نہیں ہوں، حضرت پیر طریقت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ادارے میں موجود ہوں، اور یہاں میرے پاس بالکل سہولت نہیں ہے. میری موبائل کی جو بیٹری ہے وہ میرے خیال میں 4% باقی رہ گئی ہے، تو اس لیے میں معذرت چاہوں گا
کہ مجھے کہنے کو تو ساتھیوں نے جنہوں نے آپ نے رابطہ کیا اور دیگر حضرات نے، میں بڑی تیاری کے ساتھ لکھا ہوا ہے میرے پاس سب کچھ، میں آیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک تو مہمان کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں اور دوسرا یہ موبائل نے جو ہے نا وہ پریشان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آج فرمائے. آپ نے آپ کا شکریہ، آمین، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. نوازش قبلہ شہر قائد کے ہونہار، اور جو لگتا آپ کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ زمانہ طالب علمی سے اب تک مسلسل جدوجہد کی ہے اور ورق گردانی کی ہے اور عرق ریزی سے پڑھا ہے، محنت کی ہے. اور آج آپ کے سامنے تشریف فرماتے جناب مفتی محمد نوید عباسی صاحب. اس وقت آپ شہر راولپنڈی میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر موجود، وہاں سے گفتگو فرما رہے تھے. میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت کچھ آپ نے علمی انداز میں فراہم کیا ہے. میری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے آراء اور تجاویز سے ہمیں نوازا کریں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، یہ آپ کی محبتوں کا منتظر رہنے والا پروگرام ہے. علم و عمل ایک وہ محبتوں کا سلسلہ ہے جس میں ہم سب شامل ہیں، تو لہذا اس کو بغور دیکھا بھی کریں، احباب سے شیئر بھی کیا کریں، اور اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں ضرور نوازا کیا کریں. اب میں گزارش کر رہا ہوں مرید کے پنجاب کے ممتاز نعت کو شاعر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، جناب محترم تشریف فرمائے خان بابر حسن خان صاحب. میں گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ سیدنا خلیفہ اسلام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ منقبت کے پھول پیش فرمائے. جناب خان بابر حسن خان صاحب مرید کے سے منقبت کے پھول بحضور امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے ہیں. بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب، آپ کی گفتگو سماعت کر کے اور قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب کی باتیں سن کر میرا جی چاہا ہے کہ میں تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام جو منقبت خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اسلام کی شوکت، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے. اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے. وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. کعبے میں، کعبے میں، کعبے میں، کعبے میں، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے جن کی غلامی بھی ایک اعزاز وہ لاریب ہے. جن کی غلامی بھی ایک اعزاز وہ لاریب. ابو بکر ہے، عثمان ہے، حیدر ہے، عمر ہے.
ابو بکر ہے عثمان ہے حیدر ہے عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی کوئی ہے مجدد کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے کوئی ہے مجدد کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے اور وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی آپ نے مقطع میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ دور نہ پا کر دیے نسبت کہ نصیر آج وہ دور نہ پا کر دیے نسبت کے نصیر آج بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے میں آخر پر دوبارہ انجمن خدام الصوفیہ اور امیر ملت ٹرسٹ انٹرنیشنل کے تمام اراکین اور سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ والا شان حضور پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سلامہ زیدہ مجدہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ نہایت ہی شفیق شخصیت علامہ طاہر بغدادی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے پیارے بھائی چودھری شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے آج جناب خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ماشاءاللہ بہت خوب نوازش آپ نے وقت نکالا اور آج ہماری اس پروگرام میں تشریف فرما رہے میں اپنے تمام جملہ منتظمین اور میرے ساتھ جو بھی معاونین ہیں پوری ٹیم کی طرف سے علم و عمل اور انجمن خدام الصوفیہ و امیر ملت ٹرسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے جناب خان بابر حسن خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی خالق کائنات جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ صحابہ کرام کا صدقہ اہل بیت اطہار کی مبارک طہارت کا صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ آپ کے علم عمر اور فیض میں اللہ کثیر برکتیں عطا فرمائے بہت نوازش بہت معزز ناظرین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات مالک ارض و سما نے وہ مقام عطا فرمایا میں اپنے ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے بلند و بالا مقام سے ہم نے کیا سیکھا ہے معزز ناظرین میں اور آپ ہم جس بھی حیثیت میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اس معاشرے کا حصہ ہیں سوسائٹی کا حصہ ہیں کوئی استاد ہے کوئی شاگرد ہے کوئی طالب علم ہے کوئی معلم ہے کوئی گھر کا فرد ہے کوئی گھر کا سربراہ ہے
किसी इदारे का सरबराह है, किसी कहीं हुकूमत का हिस्सा है, कहीं वो किसी भी निजाम का हिस्सा है, उसके जिम्मे अखलाकी जिम्मेदारियां भी हैं, रूहानी जिम्मेदारियां भी हैं, इंसानी जिम्मेदारियां भी हैं, मुआशी और मुआशरती जिम्मेदारियां भी हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से हक बजाने उन्हें अदा कर रहे हैं, हक बजाने में उन्हें अदा करने में? ये देखने की बात है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम अता फरमाया, तो फिर आपने उस मकाम के साथ वफा की है। वो मकाम क्या है? वो दीन मुहम्मदी का सिपाही होना है, वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ हमा वक्त वफा करना है, करीम आका के दीन के साथ वफा करना है। इस्लाम कबूल फरमाया, और इस्लाम कबूल फरमाने से लेकर विसाल मुबारक और शहादत तक हर लम्हा उन्होंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ वफा की है। अहबाब अज़ीम वक़ार, आपका दौर खिलाफत है, और दौर खिलाफत में आपने वो काम किए जो आपसे पहले किसी ने ना किए। हुजूर की मोहब्बत में इस कदर वारफ्ता थे और इस कदर सीखा, और रहती दुनिया तक आपने उसूल अता फरमाए। आपने सबसे पहले एक फौज का निजाम, कैंट एरिया और छावनियां आपने तामीर करवाई। आपसे पहले बाकायदा फौजी सिस्टम और नहीं था, कैंट एरियाज बनवाए, नए शहर तामीर करवाए, और आपने इसके साथ चांदी का सिक्का उसका इजरा फरमाया। और आपने अजान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसका इजाफा आपने। और ये इजाफा क्या है? ये एक ऐलान है ताकि सुनने वाला उसके अंदर ईमान की हरारत पैदा हो, उसे समझ आए कि जो बुलावा आ रहा है वो बेहतर है, सोने से नमाज बेहतर है। ये आगाज आपने फरमाया। और फिर आपने मुशावरत के साथ सने हिजरी जो इस्लामी कैलेंडर है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये महीने तो मौजूद थे, मगर उनको कैलेंडर के साथ हिजरी कैलेंडर का आगाज आपने फरमाया। नमाज तरावी को बाजमात उसका एहतिमाम आपने करवाया। अहबाब अज़ीम वक़ार, इसी तरह जो फौजी थे, जो फौज थी, उसका सिस्टम यूं किया, कुछ रज़ाकाराना तौर पे आपने कुछ लोगों को शामिल किया, और कुछ को बाकायदा फौजी सिस्टम के तहत उनका इंदराज किया। जो आम सिपाही थे उनके मुआवजे भी मुतय्यन किए, और जो सिपा सालार थे या जिनका ओहदा ज्यादा और जिम्मेदारी ज्यादा थी, उनके अजाजिया उनसे ज्यादा रखा। और किसी फौजी पर और किसी भी अपने माहतैत काम करने वालों को कभी भी आपने जबरदस्ती नहीं की। आपने तातीलात का निजाम कायम किया कि इतने माह के बाद हर बंदा जो जिस मुहाज पर है, इस्लामी सल्तनत का जो भी फौजी, जो भी जैश का हिस्सा है, आपने उसके लिए तातीलात का निजाम कायम किया। और फिर आपने जो घोड़े, उस वक्त चूंकि ये दौर था, घोड़े सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे आज टैंक है, दीगर सिस्टम है, तो आपने जितने भी सरकारी घोड़े थे जो कि उस वक्त की फौज के पास थे, कैंट एरियाज में थे, छावनियों में थे, या हालत जंग में इस्तेमाल होते थे, उन पर आपने जैश फी सबीलिल्लाह वो उनके जिस्म पर कंधा करवाया, ताकि जिससे पता रहे वो जानवर चोरी ना हो सकें। इसी तरह आपने मोहताजों और बेवाओं के लिए आपने अलाउंसेस का इजरा फरमाया, उनका बेनिफिट शुरू फरमाए। और यहीं तक नहीं, आपने फरमाया जो भी बच्चा पैदा हो इस्लामी सल्तनत में 2 साल तक वो अपने माँ का दूध पिएगा, उसके बाद इस्लामी हुकूमत, फलाही हुकूमत, उमर फारूक की अदालत वाली हुकूमत उसे बेनिफिट देगी, माली मुआवनत करेगी। एक आप रात को गश्त करने का सिलसिला शुरू फरमाया, बाकायदा सिस्टम बनाया, मुख्तलिफ इलाकों में आपने खुद भी गश्त फरमाया, और अपने मातहत गवर्नर्स और जितने अफसरान थे
जितना अमला था उनके अंदर भी, ताकि वो जाके देखें कोई गरीब तो नहीं है, कोई मोहताज तो नहीं है कि जो मुझ तक नहीं आ सका। इंसाफ चल के उसकी दहलीज तक चला जाता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने सुना एक माँ दूसरे माँ से कह रही है, एक खातून दूसरी खातून से कह रही है अपने इस बच्चे का दूध छुड़वा दे जो बिल्कुल छोटा शीरखार बच्चा है। उसने कहा क्यों? इसलिए अगर ये दूध नहीं पिएगा तो चूंकि इसकी ग़िज़ा इसको नहीं मिलेगी तो खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन इसका वजीफा जारी फरमा देंगे। आप तशरीफ ले गए, सुबह आपने हुक्मनामा जारी फरमाया, फरमाया ना ना, माओं का दूध बच्चों का हक है, उससे महरूम ना करें। मैं ऐलान कर रहा हूं, जो भी बच्चा जहां भी पैदा होगा, हमारी हुकूमत जो कि असल में अवाम की हुकूमत थी, लोगों की हुकूमत थी, खिदमत करने वाली हुकूमत थी, आपने फरमाया कि वो उनके बच्चे की पैदाइश ही से उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, उसको जो अजाजिया है, माली मुआवनत है, उसको मिलना शुरू हो जाएगी। ये दौरे फारूकी है अहबाब वकार। और ये आज मैं दावत फिक्र दे रहा हूं अपने दोस्तों को जो इस्लाम का मुताला नहीं करते। आज यूरोप, मगरिब, पूरा मगरिब, जहां जहां आपको फलाही रियासतें नजर आती हैं, जहां इंसान की कदर नजर आती है, जहां इंसानी हुकूक आपको कमाल पर नजर आते हैं और उनकी हिफाजत नजर आती है, ये सदका है जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का। नबी पाक के इस गुलाम ने सबसे पहले ये बेनिफिट्स और ये अजाजिया और ये अपने रियाया का ख्याल रखना, उनकी जरूरियात को पूरा करना, इसका सबसे पहले इजरा जनाब सैयदना उमर फारूक ने फरमाया है। आज वो ममालिक जो इन चीजों से दूर हैं और चाहते हैं वहां अमन हो, वहां लोग खुशी से रहें, उन्हें जनाब सैयदना उमर फारूक के इस अमल को अपनाना होगा जो उन्होंने करीम आका से सीखा था। और वो क्या था? सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, फरमाया कि जो कौम का सरदार है वो उनका खादिम है। कई ऐसे मौके आए, रात को गश्त करते हुए आपने किसी को मोहताज पाया, किसी को जरूरतमंद पाया, आप उसकी जरूरत पूरा करने में लग गए, यहां तक कि अपने अहले खाना को भी लगाया। अहबाब वकार, आपका दौरे खिलाफत है, चादरें तकसीम होती हैं, आपका कद मुबारक दराज है, आप 2 चादरों पर मुश्तमिल लिबास ज़ेबतन फरमाते हैं। आपके हाजरीन में से एक शख्स उठता है और कहता है, उमर, हम सबको एक चादर मिली है और आपका लिबास 2 चादरों से कम बन नहीं सकता, ये दूसरी चादर कहां से आई है? आप खामोश हैं। आपका बेटा खड़ा होता है और आगे से ये नहीं कहता कि मेरे वालिद, कहता है कि खलीफतुर रसूल, खलीफा सानी और जनाब अमीरुल मोमिनीन को भी एक ही चादर मिली है, दूसरी चादर मैंने खुद खलीफतुर रसूल को, अमीरुल मोमिनीन को पेश की है, ये दूसरी चादर मैंने दी है। इससे पता चला कि आपके दौरे हुकूमत में ये अदल था, ये इंसाफ था कि कोई भी उठकर सवाल कर सकता था, अवाम को ये हुकूक हासिल थे। आज मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज हम योम उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना रहे हैं और ये दावत फिक्र दे रहे हैं। हम में से जो जहां पर है, हम में से जो जहां पर है, वो वहां अदल कायम कर दे, वो इंसाफ कायम कर दे, अपने मातहत को उसके हुकूक फराहम कर दे, अमन हो जाएगा। अगर आज दुनिया चाहती है कि अमन आ जाए, रहम दिली आ जाए, तो दौरे फारूकी की याद ताजा करना होगी। क्या मैं बात अर्ज करूं आपके दौर की? नील, दरियाए नील में हर साल एक अजीब गरीब रस्म थी, जुल्म और बर्बरियत पर मबनी वो रस्म थी। दरियाए नील खुश्क हो जाता और फिर वहां के लोग एक नई नवेली दुल्हन तैयार करके, बिल्कुल नो उम्र एक मासूम लड़की तैयार करके दुल्हन बना के उसको दरियाए नील में बिठा देते थे। फिर दरियाए नील का पानी चलता था। हर साल ये जुल्म होता। वहां के गवर्नर ने खत लिखा जनाब इब्ने फारूक को कि ये जुल्म हो रहा है, एक इंसानी मासूम जान उसको इस तरह
यूं समझिए कत्ल कर दिया जाता है, बेरहम मौजों के हवाले कर दिया जाता है। आपने खत लिखा, फरमाया कि मेरा ये खत पढ़ के सुनाना और दरियाए नील के अंदर रखना। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, खत क्या था? खत क्या था? बड़े खत सुने होंगे, लेकिन नबी पाक के इस गुलाम ने जो खत लिखा है वो इंसानों के नाम नहीं, वो पानी के नाम है, वो दरिया के नाम है। जो नबी पाक का सच्चा गुलाम बन जाए, अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए, उसका हुक्म दरियाओं पे भी चलता है। फिर क्या हुआ? चश्मे फलक ने मंजर देखा, दरियाए नील, और वो सारा मंजर आज भी तारीख में रकम है। आप खत आया और ऐलान किया गया, फलां दिन खलीफाए वक्त अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक का खत दरियाए नील के हवाले किया जाएगा। और वो खत क्या था? ए दरियाए नील, तुम्हें उमर जो नबी पाक का खलीफा है वो हुक्म दे रहा है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो ना चल, कोई जरूरत नहीं है चलने की, अगर अपनी मर्जी से तू चलता है, लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है फिर तुम्हें उमर हुक्म दे रहा है कि चल। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये खत हजरत उमर फारूक का पढ़ के सुनाया गया। जम्मे गफीर था। आज मंजर ही अजीब था कि एक इंसान का खत, अमीरुल मोमिनीन का खत, वक्त के हाकिम का खत, अजीम आदिल हुक्मरान का खत दरिया के हवाले किया जा रहा था। उस खत को दरियाए नील में रखा गया। कुछ देर के बाद दरियाए नील ऐसा रवां हुआ, ऐसी मौजें आईं। आज 1400 साल गुजर गए हैं, दरियाए नील खुश्क नहीं हुआ। ये है अदल फारूकी, ये है उमर फारूक का दौर। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अगर आज हम इंसाफ पसंद हो जाएं, अदल पसंद हो जाएं, अपनी जिंदगियों में नीचे से ऊपर तक इंसाफ को ले आएं, तो फिर दौरे फारूकी की याद ताजा हो सकती है। बहुत सी बातें हैं जो की जा सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत उमर फारूक का सदका हमारे हाल पे करम फरमाए। आपकी शहादत जब हो जाती है, शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं, तो आपके इल्म में है कि आज आप कहां आराम फरमा हैं? मकीन गुंबद खजरा के पहलू में, गुंबद खजरा के नीचे हजरते अबू बकर आराम फरमा है हुजूर के कदमों में, और उनके साथ उनके पहलू में हजरते उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी तशरीफ फरमा है। देखिए, ये दोनों शेखैन, दोनों नबी पाक के गुलाम अपने आका के कदमों और पहलू में आराम कर रहे हैं। और जो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं, वो रहमतें, वो बरकतें, वो सआदतें इन दोनों हस्तियों को भी अता होती हैं। अल्लाह ताला आपके सदके हमारे हुक्मरानों को भी यही सोच अता फरमाए, हम में से हर शख्स को इंसाफ पसंद बनाए, हमें इसी सोच को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं जज्बात के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं अपनी पूरी टीम, इल्म व अमल की पूरी टीम और अंजुमन खुद्दाम सूफिया व आमीर मिल्लत ट्रस्ट के तमाम अहबाब की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपसे गुजारिश भी करता हूं कि आप अपनी कीमती तजावीज़ और आरा से नवाजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा साथ रहेगा। फिर इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेजबान मोहम्मद ताहिर बगदादी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम की शौकत सदफे दी का गोहर है, शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है, शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है।
شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے،